عزیزو یہ بات ذہن نشین کرو کہ عجیب و غریب واقعات حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے واقعات کہ جہاں پر انسانی دماغ ختم ہو جاتا ہو، وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلوں میں جاؤ، آپ واقعات میں جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھو، ایسا چٹکیوں میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے حکمت کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج سماج میں سب سے کم ترین پڑھا لکھا طبقہ جس کو شمار کیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2% لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں حکومت کی نظر میں۔ حکومت کا ڈاٹا ریلیز ہوا جس کے اندر سب سے کم علم اور جاہل طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا شمار کیا گیا۔ ڈاٹا نکالے، اس میں مسلمان کتنے، بدھسٹ کتنے، ہندو کتنے، سکھ کتنے، عیسائی کتنے، اوبیسی کتنے، جو ہے دلت کتنے، شودری کتنے، فلاں کتنے، کون کون کتنا پڑھے، وہ تعلیم یافتہ طبقے کے وہ لوگ جو ہے نا مارکنگ کرے، مارکنگ کرنے کے بعد جو فیصد نکلا مسلمانوں کا سب سے کم ہے، 2% طبقہ جو ہے مسلمانوں کا پڑھا لکھا ہے۔ 100 میں سے 2% کا کیا حساب کریں گے بولا؟ اب یہ جو قرآن پڑھنے والے تھے، یہ احادیث مبارکہ پڑھنے والے تھے، یہ حکمت اور کتاب کا علم لینے والے تھے، آج ہم لوگوں نے اللہ اس کے رسول کو پس پش ڈالا، نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری قوم کو جاہل قرار دے دیا گیا، کیونکہ ہم نے عظیم نبی کی عظیم قربانیوں کو نظر انداز کر دیا۔ کیسی مشقتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جھیلی، برداشت کی، ان سب کو ہم نے فراموش کر دیا، ان کی عظمتوں کو بھلا دیا، ان کی بلندیوں کو بھلا دیا، ان کی رفعتوں کو بھلا دیا۔ کتنا بڑا کردار ان کا، معاشرت میں ان کا کردار، معیشت میں ان کا کردار، معاشیات میں ان کا کردار، اخلاق میں ان کا کردار، ماحولیات میں ان کا کردار، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اچھا اور بہترین طریقہ ہم نے چھوڑا، جس کے نتیجے میں آج ہم لوگ جو ہے کافروں، مشرکوں، یہودیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں کہ ہاں کاش ہمیں سے ہوتے تو اچھا تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ حضور کے طریقوں کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے دوست۔ یہ جو اللہ نے ہمیں ہماری مت مار دی ہے نا، ہمارے دلوں کو سخت اور پتھر بنا دیا نا، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم حضور کا دامن تھامے ہوتی حقیقت میں تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا، اللہ کی قسم نہیں ہوتا۔ سب سے پڑھا لکھا سماج اس کو سمجھا جاتا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پاسٹ کے علوم بھی تھے، کیونکہ ان کے پاس پریزنٹ کے علوم بھی تھے، کیونکہ ان کے پاس فیوچر کے علوم بھی تھے، کیونکہ ان کے پاس برزخ کے علوم بھی تھے، کیونکہ ان کے پاس آسمانوں کے علوم بھی تھے۔ لیکن آج سب سے زیادہ کم پڑھا لکھا، کم سمجھدار کیوں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رسول کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک واقعہ میں عموماً بیان کرتا ہوں، وہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضور پرنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل میں اللہ نے کیسی برکتیں رکھی ہیں۔ حضور کا کردار کیا گناؤں، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کچھ مختصر باتیں آپ کو حضور کی سناتا ہوں تاکہ آپ کو حضور کی عظمتوں کا پتہ چلے۔ ہم یہ جو ناک میں پانی ڈالتے ہیں نا، ناک میں پانی نہیں ڈالتے، وضو کرتے وقت میں ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ ایک مسجد میں ایسا ہی کچھ احباب جو ہے اپنی وضو کر رہے تھے تو ناک میں پانی ڈال رہے تھے۔ ایک سائنسدان کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ جو ہے نا وہاں پر پولیس لے کر کے آ گیا، اور پولیس لے کر کے آ کر کے کہنے لگا کہ یہ میری تھیسس ہے، میری ریسرچ ہے، میں جو ہے کئی بلین ڈالر خرچ کر کے میں اپنی زندگی کا 60 سال کا زندگی کا عرصہ میں نے اس کے اوپر خرچ کیا، 50 سال کی زندگی کا عرصہ میں نے اس کے اوپر خرچ کیا، اور میں نے کئی ملین ڈالر اس کے اوپر خرچہ کیے ہیں، اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ لوگ میرے پی اے سے مل گئے اور میری تھیسس چرا لیے ہیں اور میری ریسرچ چرا لیے ہیں، اور یہ ناک میں پانی ڈالنے کا جو طریقہ ہے یہ میں کھوج کر آسو ہوں، اور ایسا کرنے سے نتنوں کا، دماغ کا اور گردن کا اور گلے کا کینسر نہیں ہوتا، یہ تحقیق ہے میری۔ پولیس والے پوچھے یہ کہاں سے چرائے تم لوگاں، یہ کون طریقہ سکھائے تمہارے کو؟ اللہ بولے ہمارے مول صاحب سکھائے۔ کون سکھائے بھائی؟ اپنے کو اپنے مول صاحب سکھائے، ہمارے استاد سکھائے، ہمارے مدرسے کے مکتب کے استاد سکھائے۔ اللہ بولے ان کو کون سکھائے؟ انہوں بولے ہمارے مول صاحب سکھائے۔ ارے میاں تم تو تھیسس چرائے بول کے الزام آ رہا تمہارے اوپر۔ ارے بھائی کائی کو بولتے، ہمارے مول صاحب کو بلاتے بات کرو۔ مول صاحب کو بلایا گیا، مول صاحب بولے صاحب تم آپ کی بات کر رہے ہیں، ہم 1400 سال سے ایسا کر لیتے ہوئے آ رہے ہیں، دلیل ہے کیا تمہارے کہنے؟ بالکل ہے دلیل۔ کہاں ہے؟ فلاں حدیث میں ہے۔ نکال کر کے پرانی کتابیں، احادیث مبارکہ سے منقولات، پورے کون کس کو بولے، پورا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر وہ مول صاحب تک وہ حدیث کیسا پہنچی سب ڈیٹیل انہوں سنا دی۔ اس نے خالی وہ ریسرچ کا ایک حصہ سن کر کے جو کہ ابھی انکمپلیٹ تھا، اس کی بھی پوری سمجھ میں نہیں آئی تھی بات، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا سائنسدان نے، جس کی خالی میری پوری زندگی ملین ڈالرز خرچ کر کے
خالی اس کی ایک سنت تک پہنچا ہوں تو اگر اس کی پوری زندگی اپنا لوں گا تو میرا کیا حال ہوگا. میری بات آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. حضور پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا ایک عظیم کردار، ایک عظیم کردار. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ یہودی اور نصرانی اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو اس کے اندر مجبور ہو کر حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضور کا نام لکھنا پڑتا ہے. ایک شخص تھا یہودی، اس نے کتاب لکھی، اس نے 100 بڑے شخصیات جنہوں نے اپنی چھاپ چھوڑ دی پوری دنیا پر، ان لوگوں کا تذکرہ اس نے کیا، 100 شخصیات کا تذکرہ کیا. اس میں سب سے پہلے حضور کا نام اس نے لکھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں نہیں لکھ لیا؟ تو اس نے کہا کہ اگر لکھ بھی دیتا میں خالی محبت میں عیسیٰ کی تو جھوٹ ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگرچہ کہ میں نہیں مانتا ہوں، لیکن کائنات میں سب سے زیادہ کم سے کم اور قلیل مدت میں سب سے بڑی چھاپ چھوڑنے والے حضور ہیں. ہاں، کم سے کم مدت. آپ لوگوں نے اپن 63 سال بول لیتے نہیں بول لیتے، مگر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 40 سال تک تو کام ہی نہیں شروع ہوا. نبوت کب ملی؟ 40 سال کے بعد. ملی نہیں ملی؟ بولو. 40 سال کے بعد نبوت ملی. اب 63 میں سے 40 ہٹا دو، کتنے باقی رہ گئے؟ 23 باقی رہ گئے. 23 میں سے شروع کے کچھ ایام میں مختصر پہلے اپنے لوگوں کو، قریب کے لوگوں کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، 10-15 لوگوں کو قریب کے، اپنے اہل و عیال کے لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو، قبیلے کے لوگوں کو بولے. اعلان عمومی نہیں ہوا. کام جب شروع ہوا پھر اس کے بعد میں جو ہے مخالفت شروع ہو گئی، کفار و مشرکین کی طرف سے بڑی شرارت شروع ہو گئی. پھر کام جو ہے وہ مخصوص انداز میں خاموشی کے ساتھ چھپ چھپ کر کے چلتا رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب حد سے زیادہ ان لوگوں کے مظالم بڑھ گئے اور انتہا کر دی ان لوگوں نے، تو 2 ہجرتیں ہوئی. پہلی ہجرت حبشہ کی، اور پھر حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری ہجرت مدینۃ المنورہ کی. تو جو مسائل والے، دیگر دینی امور والے جو احکام وغیرہ ہیں وہ پورے مدینہ میں نازل ہوئے. تو اگر یہ کچھ عرصہ 6-7 سال کا اگر ہم ہٹا دیں تو پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے 63 میں سے کتنے رہ گئے؟ بولو نا. 23 میں سے 7 سال ہی ہٹا دو جس کے اندر ابھی احکامات نازل نہیں ہوئے. صرف ایک ہی حکم تھا کہ اعلان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سمجھ گئے؟ اب یہ اعلان ختم ہو کر کے جب آگے کی جو تعلیمات ملی وہ بس مختصر تھی. 15-16 سال جو ہے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے عالم پر اپنی چھاپ چھوڑ دی، جبکہ ذرائع نہیں تھے پہنچانے کے. نہ یوٹیوب تھا، نہ گوگل تھا، نہ فیس بک تھا، نہ انسٹا تھا، نہ پتہ نہیں آج کل 20 قسم کے ایپس اور نیوز چینلز آ گئے ہیں. ہمارے قسم کے نیوز چینل کچھ نہیں، نہ اخبار، نہ رسائل، نہ کچھ، نہ کیا. ایسے وقت میں ایسی چھاپ چھوڑنا یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جس کا کوئی شمار بولو نا نہیں کر سکتے.